بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قیامت قائم ہو جانے کے بعد جو معاملات ہوں گے ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا فرمائے گا اور دوبارہ پھونکنے کا حکم ارشاد فرمائے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ اور انس و جن حیوانات موجود ہو جائیں گے۔ پہلے سب کے سب ختم ہو چکے، اب دوبارہ موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے کہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ قیامت بے شک قائم ہوگی، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ جو کہے کوئی قیامت نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس سب کچھ یہی ہے، دنیا ہی ہے، تو وہ بندہ کافر ہے، ایمان والا نہیں۔ جو ایمان رکھتا ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ قیامت کا اقرار کرے۔ حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں کا ہوگا۔ جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی کافر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ روح کبھی ادھر چلی گئی، کبھی اس کے ہاں چلی گئی۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جو جسم کے لیے روح بنائی گئی اسی جسم میں اس کو دوبارہ لوٹایا جائے گا اور قیامت والے دن کھڑا کیا جائے گا۔ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح کو معلق کر دیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ جو جسم پہلے تھا، پیدا ہو چکا، اللہ پاک اسی جسم میں دوبارہ اس روح کو داخل فرمائے گا۔ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے اور مختلف جانوروں کی غذا بن گئے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرمائے گا اور قیامت کے دن اس بندے کو اٹھائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، نا ختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیدل، کوئی سوار، اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4 اور کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کی طرف آئے گا۔ کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے کر آئیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی، ان کے پیچھے آگ لگی ہوگی یا ان کو آگ لگی ہوگی اور وہ بھاگ رہے ہوں گے میدان حشر کی طرف۔ یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے گا۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راوی حدیث نے فرمایا، معلوم نہیں میل سے مراد سرمے کی سلائی ہے یا میل مسافت مراد ہے۔ اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے؟ 1.25 کلومیٹر، کوئی اتنا زیادہ فاصلہ نہیں، اس قدر سورج قریب آ جائے گا۔ یہ قیامت قائم ہونے کے بعد یہ والے معاملات شروع ہوں گے۔ اس کے بعد اب 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے، یعنی اب سورج 4000 سال کی راہ پر ہے، لیکن اس وقت صرف 1.5 کلومیٹر کے راستے پر آ جائے گا، فاصلے پر، تو پھر کیسی آگ برسائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کریم ہمیں اس وقت سے محفوظ رکھے، اس وقت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے کہ جب لوگ اس کی تپش سے ان کا پسینہ زمین کے اندر جذب ہو رہا ہوگا اور
اتنا جذب ہو جائے گا کہ کئیوں کے گٹوں تک، کئیوں کی پنڈلیوں تک، کئیوں کے گھٹنوں تک، اور کوئی تو اس کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے، اس قدر گرمی اور اس قدر پسینہ نکلے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ پاک ہمیں اس وقت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔